اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ سورہ مزمل شریف کے اوپر اس کا پارٹ 3 لے کر آیا ہوں۔ پہلے پارٹ 1 تھا، پھر پارٹ 2 اور اب پارٹ 3۔ پارٹ 1 میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس کے ریاضت، اس کے جو زکوٰۃ ادا کر سکتے۔ دوسرے میں بتایا تھا کہ آپ یکسوئی اور میڈیشن کی پریکٹس سورہ مزمل شریف سے نشست جمانہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور اب پارٹ 3 میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، جس میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ سورہ مزمل شریف سے آپ جو ہے نا اس کے چلے سے پہلے آپ کے لیے وہ کون سی وجوہات ہوتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہے کہ جو آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کے اوپر بات کریں کہ جس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے مجھے کمنٹس بھی کیا تھا، تو ان کے بھی جواب پر اور ویسے بھی میں نے آپ کو یہ چیز بتانی تھی۔ سورہ مزمل کے چلے کے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ میڈیشن کی پریکٹس تک اس میں وہ چیزیں آپ نے احتیاط کرنی ہے، خصوصاً سب سے بڑی جو اس میں احتیاط ہے وہ ہے رزق حلال کی۔ جو آپ رزق کریں اس کی سب سے بڑی جو ہے نا چیز آپ نے وہ خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز آپ نے شریعت کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا بالکل ہی شریعت سے مراد یہ کہ جو اگر کوئی چیزیں آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے بائی مسٹیک، ٹھیک ہے، تو ان کو سیٹ کرنا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں پرہیز بتائی گئی ہے، چاہے وہ جلالی ہے یا جمالی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے بڑے فوکس دھیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ میڈیشن کی پریکٹس پہ پرہیز کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت کی پابندی بہت ہے۔ جب بھی آپ زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھیں گے یا کوئی بھی چیز آپ کرنے بیٹھیں گے، وقت 1 منٹ نہ اوپر ہو نہ 1 منٹ نیچے ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ وقت ایگزیکٹ ہونا چاہیے۔ بخور کا بڑا اس کے ساتھ لین دین ہے۔ بخور آج کل بہت ہی نارملی، آج کل الیکٹرانکس بخور آ گیا ہے، اگربتیاں وغیرہ لوبان کی آ گئی ہے، سندل کی آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں اور بھی آ گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل کے حوالے سے میں اس کی چلا کشی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ مزمل شریف کا نقش آپ اگر بنانا جانتے ہیں تو وہ بنائے، نہیں تو چراغ مزمل جو ہوتا ہے، سورہ مزمل شریف کا چراغ بنتا ہے اس کے بیچ میں، وہ جلا کر عموماً اس کے بیچ میں جو تذکیر حمزات کا عمل بتایا جائے گا وہ اس طریقے سے، یا پھر آپ چراغ مشتری جو ہوتا ہے، چراغ مشتری کی ساتوں میں ایک چراغ بنتا ہے، وہ آپ جلا کر استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور بخور بھی وہی استعمال کرے جو کہ تذکیر اجنہ کے بیچ میں ہوتا ہے۔ عموماً ادارے روحانیات میں آپ کو یہ بخور آپ کو بنا بھی مل جائے گا۔ عطر بھی وہی استعمال کریں جو کہ تذکیر اجنہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے باہر سے خریدنا ہے، یا وہ چیز، یہ چیزیں ادارے روحانیات میں آپ کو اویلیبل بھی مل جائے گی اور دم شدہ بھی مل جائے گی۔ یہ اس کی چند عدد احتیاطیں ہیں۔ اور رجت جو ہوتی ہے اس کے بیچ میں سب سے پہلی چیز اپنے ذہن سے بات نکال دے کہ ہم یہ جو وظیفہ پا رہے یہ پا رہے قربت اللہ کے لیے اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میرے خیال سے رجت کسی قسم کی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلے ہی ذہن کو آپ نے رکھ لیا کہ نا رجت ہو جائے تو وہ چیز آپ کے اوپر افیکٹ کر جاتی ہے۔ اس کی بس اتنی سی میں رجت کی بات کروں گا۔ صدقات جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہر جمعرات کو جو ہے نا عصر اور مغرب کے درمیان فاتحہ خوانی کر دینی ہے بزرگہ دین کی، سورہ مزمل شریف کے موقعات کی۔ اس کے بعد حسب توفیق جو صدقات آپ دے سکتے کسی غریب کو دے دے۔ اس کی یہ چیزیں جو ہے نا یہ عطیات ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے کلپس میں آپ کو بتا دوں، گائیڈ کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے نا ان چیزوں سے سیکھے کچھ تھوڑا بہت، سٹیپ بائی سٹیپ آپ سیکھتے جائے، ایک دم نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیکھنے والوں کے لیے ویڈیو ہے، دوسروں کے لیے شارٹ کٹ یا ٹرانسفر یا یہ اس ویڈیو سے دور رہی، ان کے سمجھ میں نہ یہ باتیں آئے گی اور نہ ہی کوئی چیز آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے، باقی کمنٹ میں اوکے لکھے تو آپ کو اجازت بھی ہو جائے گی، یہ اس کی شرائط لازمی ہے۔ بہت شکریہ آپ کو۔ اور عموماً سورہ مزمل شریف کا جو چلے کے بارے بتا جا رہے، اس کی خاص لوگ اجازت لے گے وہ واٹس ایپ پہ لے گے،
یہ جو میں نے یہاں پہ اجازت وغیرہ کا بتایا ہے وہ ہے دوسرے جو ہمارے اعمال وغیرہ ان کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔